السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت عملی نیوز اور میں ہوں رامش منہاس۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہمارے اس نئے چینل کو گرو کرنے میں ہماری ہیلپ کیجئے۔ شکریہ۔ موساد نے ایرانی ایٹمی پروگرام کے سربراہ کو کس طرح قتل کیا؟ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ طریقہ واردات جان کر آپ فلموں کی کہانیاں بھی بھول جائیں گے۔ تہران سے رپورٹ ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سربراہ محسن فخری زادہ کو گزشتہ دنوں دارالحکومت تہران سے قریب ہی واقع شہر ابسرت جاتے ہوئے راستے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اب ایک ایرانی صحافی محمد احویز نے خفیہ معلومات حاصل کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے کس طرح محسن فخری زادہ کو قتل کیا۔ میل آن لائن کے مطابق محمد احویز نے بتایا ہے کہ محسن فخری زادہ کو قتل کرنے کے لیے 62 لوگوں کا ایک گروپ بنایا گیا تھا۔ ان میں سے 12 انتہائی تربیت یافتہ لوگ موقع پر کارروائی کرنے میں ملوث تھے، جبکہ باقی 50 لوگ ان 12 لوگوں کو لاجسٹک سپورٹ مہیا کرنے پر مامور رہے۔ رپورٹ کے مطابق تہران میں رہنے والے عمراء اور اشرافیہ کے 50 میل کے فاصلے پر واقع شہر ابسرت میں بنگلے ہیں اور وہ وہاں چھٹیوں میں جاتے رہتے ہیں۔ محسن فخری زادہ کا بھی ابسرت میں بنگلہ تھا اور قاتل جانتے تھے کہ وہ جمعہ کے روز اپنے ابسرت والے گھر میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ابسرت کے داخلی راستے پر واقع راؤنڈ اباؤٹ کو کارروائی کے لیے منتخب کیا۔ محسن فخری زادہ کا 3 بلٹ پروف گاڑیوں پر مشتمل قافلہ جب اس راؤنڈ اباؤٹ پر پہنچا تو وہاں موجود ایک نسان گاڑی میں نصب کیا گیا بم دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ انتہائی شدید نوعیت کا دھماکہ تھا جس سے بجلی کے پول تک زمین پر آ گرے۔ محمد احویز نے یہاں یہ قابل ذکر بات بھی بتائی کہ اس کارروائی سے آدھا گھنٹہ پہلے اس علاقے کی بجلی بند ہو چکی تھی، جو کہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے اور اسے اس کارروائی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ نسان گاڑی میں دھماکہ ہوتے ہی ایک ہونڈائی کار اور 4 موٹر سائیکلوں پر آئے قاتلوں نے، جن میں 2 سنائپرز بھی شامل تھے، محسن فخری زادہ کے قافلے کی گاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ محسن فخری زادہ قافلے کی درمیان والی گاڑی میں سوار تھے۔ آخر میں قاتل ٹیم کے لیڈر نے اس گاڑی کا دروازہ کھول کر محسن فخری زادہ کو باہر نکالا اور انہیں گولی مار دی۔ محمد احویز کے مطابق وہ لوگ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ محسن فخری زادہ کی موت ہو چکی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ 12 لوگ ایسے غائب ہو گئے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی طرف سے اس واردات کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی گئی ہے، تاہم اس حوالے سے حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں۔ ایرانی حکام کی طرح امریکی ذرائع بھی اس واردات میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے ایک حکومتی اور 2 انٹیلیجنس عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ 2013 سے 2017 تک امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر رہنے والے جان برینن کا کہنا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ فخری زادہ کے قتل کا الزام کس پر عائد کیا جائے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس واردات پر ایران تباہ کن انتقامی کارروائی کر سکتا ہے اور خطے میں تصادم کا ایک نیا خوفناک دور شروع ہو سکتا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے اس نئے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا چینل گرو کرنے میں ہیلپ کیجیے تاکہ ہم اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔ شکریہ۔